محنت کرے کہ کون سی محنت کہ اللہ کے حکم والی محنت کرے. جب اللہ کے حکم والی محنت کرے گا تو کیا نفع ہوگا کہ اندر کا یقین بدلے گا. سب سے پہلی بات کہ اللہ کے حکموں کی محنت میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ کرنے والا ایک اللہ ہے اور جو ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہوں گے، ناراض ہوگا حالات بدل جائیں گے. یہ دعوت ہے. تو جب اس حکم کی اس لائن کی محنت ہوگی تو اندر کا یقین بدلے گا کہ وہ جو ہوگا وہ تو اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے ہوگا نہیں، پھر اللہ کو کیوں ناراض کروں. اس لیے رخ بدلتا ہے دین کی محنت سے. دنیا کے اسباب میں پھر وہ اللہ کے حکم کو لے کر کے جاتا ہے. اللہ کے حکم کو لے کر کے جائے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ جائے گا. اور یہی مقصد ہے. اسباب کو اللہ نے ہم پر حرام نہیں کیا ہے کہ اس کو چھوڑو، چھوڑنے کی دعوت نہیں دی ہے کہ چھوڑو گھر کو، چھوڑو کاروبار کو، چھوڑو بیوی بچوں کو، کہ چھوڑنے کی دعوت نہیں دی ہے. کیوں کہ اللہ نے یہ سب چیزیں بندوں کے لیے پیدا کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. تو ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے پیدا ہو گئی ہے. تو پھر کیسے حرام کیا جائے گا اس کو، کیسے منع کیا گیا، کیسے چھوڑا جائے گا اس کو. یہ تمہارے لیے ہے تو یہ ہمارے لیے ہے. اور تم کو کس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو اپنی دنیا میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ راستہ ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے اور یہ سمجھداری کی بات ہے کہ بنانے والے نے یہ رہبری کی ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو. اس لیے کامیاب بندہ وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے. قارون کو اللہ نے مال دے کر یہ دعوت دی تھی، بہت مال دیا تھا اس کو، اس کے قصے مشہور ہیں. تو اس کو مال دے کر کے یہ دعوت دی تھی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ تجھ کو اللہ نے جو مال دولت دے رکھی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. اور یہ دعوت ہر مالدار کو ہے، چاہے اس کے پاس مال تھوڑا ہو چاہے اس کے پاس مال زیادہ ہو، کہ وہ اپنے مال سے آخرت بناوے. دنیا سے دنیا بنانے کی دعوت نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا بنا، وہ تو بنے گی، لیکن دنیا سے آخرت بنانا کہ ہاں اس کا طریقہ الگ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اندر کا یقین بدلے، اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، ہاں اندر اللہ کی نعمتوں کی اور اس کے احسانات کی قدر آوے، اور پھر اپنے اسباب کو، اپنی صلاحیتوں کو حکم کے مطابق استعمال کرے کہ دنیا آخرت بن جائے گی. اسی دنیا سے آخرت بنے گی، اسی دنیا سے آخرت اجڑ بھی جائے گی. کہ اگر اپنے اسباب میں اپنی خواہشوں کے ساتھ آدمی استعمال ہوا تو وہ اپنی صلاحیتوں کو برباد کرے گا، اپنی خواہشات میں، من چاہی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی سے آگاہ کیا ہے کہ کوئی اپنی صلاحیت کو برباد نہ کرے اللہ کے نافرمانیوں میں، اپنی خواہشوں میں، بلکہ اپنی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو ایمان والا، دین والا، تقوی والا بناوے. پھر اللہ دنیا کی نعمتیں برکت کے ساتھ دیں گے. یہ بھی دستور ہے اللہ کا کہ جب ایمان اور تقوی اندر آ گیا تو اللہ نعمتیں بھی دیں گے اور برکت کے ساتھ دیں گے. دو طریقے سے دیتے ہیں، برکت کے ساتھ بھی دیتے ہیں، الجھن کے ساتھ بھی دیتے ہیں. الجھنوں کے ساتھ دیں گے کہ بہت دیا ہے لیکن بہت الجھن ہے، صبح کام ہوتی ہے، شام کو ہوتی ہے، پر پتہ نہیں چلتا، اتنے الجھنے ہیں. نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، کیوں کہ الجھنے ہیں. دنیا کے اسباب دیے ہیں الجھنوں کے ساتھ، دنیا کے اسباب دیے ہیں برکتوں کے ساتھ. یہ ترتیب ہے اللہ کی کہ اگر دنیا کو ایمان بنا کر، تقوی بنا کر، محنت کر کے لیے ہے کہ یہ دنیا برکتوں والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو برکت بھی دیتے ہیں، بدلہ بھی دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں. نماز کی برکت بھی ہوگی، نماز کا بدلہ بھی ہوگا، دونوں احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. راستہ برکتوں کا بتایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے تمام کاموں میں برکت دے. دعائیں ہیں. نبیوں کو برکتوں کی بشارت دی جاتی تھی کہ آپ کو برکت کی بشارت ہے.
کیوں کہ برکت جو ہے وہ ایمان کا سایہ ہے. جب ایمان تیار ہوگا اندر تو برکت ضرور آئے گی. جیسے درخت کھڑا ہو گیا تو سایہ ضرور پڑے گا. درخت کھڑا ہو گیا تو سایہ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ وہ سایہ ہر وقت رہے گا، ہر روز، اور پھل وقت پر آئے گا. ایسا ایمان والے کو کہ ایمان والے کو اس کی صحیح محنت اس کی برکتیں دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، موت کے وقت بھی دیں گے. اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اور موت کے بعد بھی برکت دیں گے. جی ہاں. اور بدلہ اپنے وقت پر دیں گے، بدلہ قیامت میں دیں گے، کیونکہ قیامت بدلہ دینے کا دن ہے. یوم الجزاء، بدلہ دینے کا وقت تو وہ قیامت ہے. وہاں ذرے ذرے کا حساب کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے، یہ آپ کا بدلہ. تو ایمان والوں کو دنیا برکتوں کے ساتھ ملتی ہے. برکتیں کس کی ہے؟ کہ حکموں کی. برکتیں کس چیز کی ہے؟ کہ طریقوں کی، کہ حکم کو سنبھالا ہے، طریقے کو سنبھالا ہے، اس کی محنت کی ہے. اس لیے دنیا برکتوں کے ساتھ، تو وہ دنیا آسان ہو جاتی ہے. آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، دونوں ہو جاتے ہیں. آسان ہو گیا کیا مطلب؟ کہ دنیا سے اپنی حاجت بھی پوری ہو گئی اور آخرت بھی بن گئی. اب کوئی حسرت نہیں ہے. اب کوئی دنیا چھوٹے گی تو کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ تو دونوں ہو گئی، بلکہ آخرت بنائی ہے تو موت پر خوشی ہوگی. آخرت بنا کے مرنے والے کو موت پر خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی آخرت بنائی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کے مرنے کے وہ رونے لگی. کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ جا رہے ہیں. یہ رونے کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. کہ کیوں؟ کل ملاقات ہوگی کس سے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے. ہاں کل ہماری ملاقات ہوگی، خوش ہے. بات کیا ہے؟ کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی ہے. اور یہی میرے دوست ہماری دعوت ہے، تمام نبیوں کی دعوت ہے. کسی نبی نے دنیا میں دنیا نہیں بنائی کہ دنیا بناؤ. یہ کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. اگر دنیا سے آخرت بنائی تو وہ دنیا صاف ستھری ہوگی، وہ دنیا بھی پاک ہوگی، صاف ستھری آخرت کی وجہ سے. اور آخرت کے عمل کی پابندی کی وجہ سے جو دنیا ملے گی پاکیزہ ملے گی. ایمان والوں کو اللہ پاکیزہ دنیا دیتے ہیں، پاک دنیا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو ایمان لائیں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ان کو دنیا میں زندگی جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، پریشانیوں سے، گناہوں سے، دوسری تمام آلودگی سے پاک. برکتوں والی دنیا، چین والی دنیا، اطاعت والی دنیا، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے وعدے ہیں. تو میں نے کہا ہم کو یہ کام دیا گیا ہے میرے دوستو کہ ہماری صلاحیتیں کہاں لگے؟ کیا دنیا کی معمولی سے فنا ہونے والی چیزوں میں لگے؟ کہ نہیں، ہماری صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں. ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. ایک سبحان اللہ، مسلمان کا سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. ایک ایک عمل اپنی جگہ اتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت بتائیں گے اللہ کے رسول. پھر جس محنت سے سارے عمل زندہ ہوں، سارے اعمال زندہ ہوں، اس محنت کی کیا قیمت ہوگی؟ اس لیے ہماری صلاحیتوں کا صحیح مصرف اور ہماری صلاحیتوں کو لگانے کا صحیح میدان، وہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. ہم کو اللہ نے دین دیا ہے، اسی پر بشارتیں ہیں، اسی پر سارے حالات کے بننے کا وعدہ ہے. دنیا کی کسی حکومت پر، کسی مال مرتبے پر حالات بننے کا وعدہ نہیں ہے. اللہ نے فرعون کے حالات بگاڑے، قارون کے حالات بگاڑے، یہ سب مال ملک والے ہیں. قوم سبا کے حالات بگاڑے، یہ زمیندار ہیں. قوم سمود کے حالات بگاڑے، یہ فیکٹریوں والے ہیں. یہ سب پہلے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین پر کوئی توجہ نہیں دی، ان کے حالات نہیں بنے. اس لیے ہم کو ساری تاریخ بتائی ہے، نبیوں کی بھی اور ماننے والوں کی بھی، نہ ماننے والوں کی بھی. کیوں؟ کہ ہم کو نبیوں والا کام کرنا ہے. اس لیے اس کے نتائج بتائے ہیں. اس راستے میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے سے یہ چیز کھلے گی اور صلاحیتیں حق پر آوے گی. جی ہاں، کہ بس پھر یہ نعمت ہی نعمت ہے، دنیا اور آخرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیجا ہے. ابو سفیان سے فرماتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی خیر کے ساتھ بھیج چکا ہے، اب اس کو لے لو تو دنیا اور آخرت کی خیر آئے گی. اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو اسباب دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیت دی ہیں، اس کا استعمال
اور اس کا خرچ کہاں ہو کہ اللہ کے حکم پر ہو، دین کی محنت پر ہو. تو کیا غریب ہو جائیں گے؟ دین کی محنت کرنے سے غریب ہو جائیں گے اور دنیا کی محنت کرنے سے مالدار ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ غریب ہونا مالدار ہونا یہ لکھا گیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، زندگی اتنے، اسباب اتنے، وہ تو مل کے رہیں گے چاہے کوئی اللہ کا انکار کرے تو بھی. اصل تو ہے دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ، اس لیے ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ذمہ داری پوری کرے امانت داری سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی.